اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے جہاں پہ وفاقی وزیر اسد عمر ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ کوئی علی اوان سے پوچھنا چاہیے، کوئی بل تو نہیں پاس ہوا کہ ادھر بلب جو ہے نا کہ وہ بڑی کچھ کم واٹیج کا بلب، وہ سڑک ٹھیک طریقے نظر بھی نہیں آتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین یہاں پر 10th ایونیو بنے گا، کام اس کا ہفتوں میں نہیں دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ ابھی NLC والے بریگیڈیئر صاحب ہمیں بریفنگ کر رہے تھے، کیونکہ وہ موبلائز ہیں۔ آئی جی پرنسپل روڈ کا کام جس کا ابھی علی اوان ذکر کر رہے تھے، وہ بھی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اربوں روپے کا منصوبہ ہے، 4 رویا کیا جا رہا ہے اس کو، اور NLC وہ کام کر رہا ہے۔ تو ان کی ٹیم کیونکہ یہاں پہ موبلائزڈ ہے پہلے سے، تو یہ اگلے چند دنوں کے اندر یہاں پر کام شروع ہو جائے گا۔ اور اس کو کام تیزی سے کرنے کے لیے ہم نے ایک جو اس کے اندر ریکوائرمنٹ رکھی تھی وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک طرف سے شروع ہوں گے اور ہم آخر تک پھر اس کو جائیں گے۔ 3 مختلف جگہوں کے اوپر اس کا بیک وقت کام شروع ہوگا۔ ایک ادھر جو آئی جی پرنسپل روڈ سے شروع ہو رہی ہے، دوسرا شری نگر ہائی وے پہ جو فلائی اوور بننا ہے اور برجز بننے ہیں وہ کام، اور پھر درمیان کی جس روڈ کا کام ہے۔ 3 مختلف پیکیجز کے اوپر بیک وقت اس کے اوپر کام شروع ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 18 ماہ کے اندر یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اس وقت تک یہ آئی جی پرنسپل روڈ کا بھی کام مکمل ہو چکا ہوگا۔ اس سے پہلے یہ مرگلہ ایونیو جو بن رہی ہے، جو سنجانی سے D12 تک ڈائریکٹ آئے گی، اس کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ تو یہ اسلام آباد کا یہ والا جو حصہ ہے، اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ، اس کی کنیکٹیوٹی پنڈی کے ساتھ جو ہے، اور جو آپس اندر کے رستے ہیں، اس سب کے اندر ایک بنیادی آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی میں I-10 کا سوچتا تھا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو چیز آتی تھی وہ پانی، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے 2 دفعہ کم سے کم، تو مجھے یاد آتا ہے، سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر احتجاج کیا ہے پانی کے لیے۔ بلکہ ایک جو ہے وہ کدھر گئی ہے ملک رفیق صاحب، ادھر آئے تھے ابھی، ہاں یہ ملک صاحب جو ہے ہمیں G9 لے کے تھے، یاد ہے G9 لے کے چلے گئے تھے۔ اچھا وہاں سے ہم نے چلنا تھا، وہ آگے پولیس کھڑی ہو گئی، ہم آگے چل بھی نہیں سکے، اور میں ان سے ناراض ہو رہا تھا کہ یہ G9 کیوں لے کر آگئے ہو، اصل تو پانی کا مسئلہ I-10 کے اندر ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی، علی اوان نے اس کے اندر بڑا زبردست کام کیا جی۔ راول لیک سے اسلام آباد کو اپنا پورا حق نہیں مل رہا تھا، انہوں نے وہ ایشو آئیڈینٹیفائی کیا، میرے پاس لے کے آئے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہم نے بات کی، میں نے ان کو خط لکھا، میٹنگز ہوئی، اور آخر کار اسلام آباد کا وہ حق ملا، اور 2 ملین گیلن یومیہ یعنی 20 لاکھ گیلن یومیہ پانی اسلام آباد کو اس سال زیادہ ملا۔ اسی کی وجہ سے بنیادی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے I-10 کے اندر جو ہے وہ اس دفعہ پانی کی اتنی آپ کو کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ دوسرا کام پانی سے جڑا ہوا اسی کے ساتھ جو ہے پونا فقیرہ کے ٹیوب ویل، آپ میرے خیال میں سب کو بھی زبانی یاد ہو گیا ہوگا جی، پانی کیوں نہیں آ رہا جی، وہ پونا فقیرہ میں بجلی چلی گئی، وہ جی بجلی کنیکٹ ہو گئی، الگ سے ڈیڈیکیٹڈ لائن ڈل رہی ہے۔ ISCO کو ساتھ میں نے بٹھایا تھا، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، پوری ڈیڈیکیٹڈ لائن ہوگی، وہاں نئے ٹیوب ویل بھی ڈالے جا رہے ہیں، نئے ٹیوب ویل ہوں گے، مزید ٹیوب ویل آ رہے ہیں، مزید اور ڈیڈیکیٹڈ بجلی کی لائن ہوگی، تو وہ جو ایک دیرینہ مسئلہ تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ تیسرا پانی سے جڑا ہوا چیز جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹری کا ایک ادارہ ہے، PCRWR پانی کا ادارہ ہے اسپیشلائز، ان کے ساتھ مل کر کام ہو رہا ہے۔ اگست ستمبر میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، دسمبر تک ساری اسکوپنگ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، جون تک اسلام آباد کے اندر CDA کے سیکٹرز کے اندر 100 نئے ٹیوب ویل ڈالے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہاؤسنگ والے جو ہیں ان کے سیکٹرز کے اندر بھی 50 سے 100 کے درمیان ٹیوب ویل وہاں پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد میں جو ٹیوب ویلز کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس سے بھی پانی کے اندر آپ کو ریلیف ملے گی۔ باقی صحت کا اگر میں یہاں پہ ذکر کر دوں، ایک وہی پیمز پولی کلینک تو ادھر سے ذرا دور پڑتا ہے، لیکن پولی کلینک تو بہت ہی پہلے بھر چکا تھا، پیمز وائیں جگہ نہیں ہوتی وہاں پر، کیونکہ پچھلے میرے خیال میں کوئی 30 سال سے کوئی سرکاری ہسپتال نیا نہیں بنا، کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، یا کم سے کم کوئی بڑا اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو 2 بہت بڑے منصوبے، ایک پیمز کے اندر پورا ٹاور بننے جا رہا ہے جی، پیمز کی کیپیسٹی جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور آپ سے جو زیادہ قریب بڑھے گا وہ G11 کے اندر
G11 مرکز کے پاس جو پیٹرول پمپ ہے اس کے پاس والا گراؤنڈ جو ہے وہاں پر پولی کلینک کی ایکسپینشن کا منصوبہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ 2 نئے ہسپتالوں کے منصوبے ہونے جا رہے ہیں اسی علاقے کے اندر جس سے آپ کو آسانی ہوگی. اس صحت کا دوسرا حصہ جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ سب سے پہلے یہ کام شروع ہوا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، اور اب وہ پنجاب میں اور اسلام آباد کے اندر بھی پورے بھرپور طریقے سے شروع کیا جا رہا ہے. جنوری کے مہینے سے صحت کارڈ جو ہے وہ اسلام آباد کے اور پنڈی اور پنجاب کے جتنے بھی علاقے ہیں ہر خاندان کو وہ صحت کارڈ ملے گا. اور آپ کے خاندان میں کوئی بھی خدا نخواستہ اگر بیمار ہوتا ہے اور اس کو ہسپتال میں ایڈمیشن کرانا پڑتا ہے، آپ کو کوئی وہاں پر مہنگے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، کوئی آپریشن کرانا پڑتا ہے، تو سال کے اندر ہر خاندان کا 10 لاکھ روپے تک کا خرچہ جو ہے اس کارڈ کے اوپر حکومت برداشت کرے گی، آپ کی جیب سے پیسہ نہیں جائے گا. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 3 مختلف منصوبوں پر اس وقت کام جاری ہے.